Assalamu alaikum. How are you doing? Today I wanna share with you how to connect with Allah. किस तरह से हम अपने रिश्ते को अल्लाह से बरकरार करें, किस तरह से हम अपने रिश्ते को अल्लाह से, अहले बैत से और उनके रसूल से बढ़ाएं, किस तरह से अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को मजबूत करें। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तवस्सुल यानी किसी मुक़द्दस हस्ती को वसीला बनाना, ये है तवस्सुल। और ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम तुम्हारे लिए ओहदा कुशा हैं, मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, हमारे ज़रिए से तुम अपनी हाजतों को खुदा के सामने पेश करो, हमें वसीला बनाओ, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं। और एक है तमस्सुक मीन्स कॉन्टैक्ट, रिलेशन, रिश्ता, राबता, कि किस तरह से हम अल्लाह से, उनके रसूल से और उनके अहले बैत से रिश्ते को अपने बरकरार करें, किस तरह से अपने रिश्ते को हम बढ़ाएं। आप देखिए कि जब हम अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं करते, उनका हाल चाल नहीं लेते, अपने किसी दोस्त के राबते में नहीं रहते, कांटेक्ट में नहीं रहते, उनका ना नंबर होता है, ना एड्रेस होता है, ना उनका पता होता है, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो हम किस तरह से अपने आप को अल्लाह के रिश्ते से मजबूत करें, यानी हम किस तरह से अपने रिश्ते को, अपने इस मोहब्बती रिश्ते को, अब्द और माबूद के रिश्ते को, एक मुहित के रिश्ते को अहले बैत से किस तरह से मजबूत करें। ये हमें ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम अहले बैत से अपने रिश्ते को मजबूत करें, किस तरह से हम अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। इसकी बहुत सारी किस्में, आज एक किस्म आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। वो क्या है? अहले बैत ने फरमाया, इमाम अली ने फरमाया और तमाम के तमाम आइम्मा ने भी और अंबिया ने भी एक चीज़ फरमाई जो कॉमन है, इफ़ यू नोज योरसेल्फ नोज अल्लाह। देखिए, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो अल्लाह को आप पहचान लेंगे, अहले बैत को आप पहचान लेंगे, जिसके बारे में मैंने भी पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो एक इसकी बहुत सारी किस्में हैं। दूसरी किस्म क्या है जो आज का हमारा टॉपिक है, वो ये है कि हम ये देखें कि हमारा रिश्ता अहले बैत से, रसूल से, अल्लाह से है या नहीं, है भी या नहीं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम ये देखें कि हमारा रिश्ता अल्लाह से है भी या नहीं, या खत्म हो चुका है। अगर है, हमारा रिश्ता अल्लाह से है, तो अहले बैत से है, रसूल से है, तो शुक्र का सजदा करें और कोशिश ये करें कि और इस रिश्ते को मजबूत किया जाए। और अगर रिश्ता नहीं है या खत्म हो रहा है, तो हम पर वाजिब है कि हम इस रिश्ते को मजबूत करें, इस रिश्ते को बाकी रखें। उनकी तरफ से रिश्ता है, अहले बैत की तरफ से हमारे साथ रिश्ता है, अल्लाह का रिश्ता हमसे है, रसूल का रिश्ता हमसे है, लेकिन हमारा रिश्ता अल्लाह से है भी या नहीं, अहले बैत से है भी या नहीं, या खत्म हो चुका है। हमें ये सोचने की जरूरत है। देखिए, अल्लाह का कितना मजबूत रिश्ता है, अल्लाह का कितना मजबूत रिश्ता है कि जब हम अपनी माओं के शिकम में थे, तो भी वहां पर अल्लाह हमें रिस्क दे रहा था, वहां पर हमें भूखा नहीं रखा, हमें वहां भी खाना दिया। जब हम पैदा हो गए तो हमसे कहा कि तुम्हारे पैरों में तकलीफ है, तुम्हारे पैर कमजोर है, तुम चल नहीं सकते, हड्डियां तुम्हारी कमजोर है, हम तुम्हारे माँ की गोद में तुम्हें रिस्क पहुंचाएंगे, हम तुम्हें वहां भी खाना देंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए, कितना मजबूत रिश्ता है अल्लाह का हमसे, कितना मजबूत रिश्ता है अहले बैत का कि हमसे, कि अहले बैत ने हर मकाम पर हमें याद किया, हर मकाम पर हमें याद किया। उनकी तरफ से रिश्ता है, लेकिन हमारी तरफ से रिश्ता है या नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत है। अल्लाह की तरफ से रिश्ता है कि उसने कहा कि तुम अगर अपनी हाजतों को मेरे सामने पेश करो, मैं अगर तुम्हारी हाजत को कबूल ना करूं तो खुदा न करे, यानी उसकी तरफ से रिश्ता है, अहले बैत की तरफ से रिश्ता है। अहले बैत ने क्या फरमाया? इमाम फरमाते हैं कि अगर हमारी निगाह करम तुम्हारे ऊपर से एक सेकंड के लिए भी हटा दी जाए, तो तुम नाबूद कर दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, तुम बाकी नहीं रहोगे। यानी आज हम बाकी हैं, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, अहले बैत की तरफ से हम, उनका रिश्ता हमसे है।
اللہ کی طرف سے رشتہ ہے, اہل بیت کی طرف سے رشتہ ہے, لیکن ہمارا رشتہ اللہ سے ہے یا نہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ یہ سوچئے کہ جب ایک شخص, ایک آپ کا دوست آپ کو خوشی میں انوائٹ کرتا ہے, تو وہ انوائٹ کب کرتا ہے؟ جب آپ سے محبت ہوتی ہے تو انوائٹ کرتا ہے آپ کو. دیکھیے آپ اہل بیت جب چادر کے نیچے آئے ہیں, یہ 5 جب چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے ہیں, تو وہاں بھی آپ کو اہل بیت نے فراموش نہیں کیا. وہاں بھی آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو گیا اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے. جب ایک شخص جب مشکلوں میں پڑ جاتا ہے, مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے, تو وہ کسے یاد کرتا ہے؟ کیا وہ راستے میں چلنے والے کو مدد کو بلاتا ہے؟ نہیں, اس وقت وہ اس کو مدد کو بلاتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے کہ وہ میری مدد کرے گا. اس شخص کو مصیبت میں بلایا جاتا ہے, ہر کسی چلتے پھرتے کو, اور حتیٰ کہ ہر کسی دوست, ہر کسی رشتہ دار کو بھی مصیبت میں نہیں بلایا جاتا. جب وہ اس کو مصیبت میں یاد کیا جاتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے کہ یہ مدد میری کر دے گا. آپ دیکھیے کہ اہل بیت کا رشتہ ہم سے کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے ہیں, اور وہ بچہ شہید ہو چکا ہے, گلے پر ہرملا کا تیر لگ چکا ہے, بچہ شہید ہو چکا ہے. اس وقت بھی, ایسے سنگین اور مصیبت کے وقت بھی, امام حسین ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ اے میرے شیعتی, کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم یہ دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے بچے کو لیے ہوئے قطرہ پانی کا سوال کر رہا تھا. اہل بیت کی طرف سے کتنا مضبوط رشتہ ہے, رسول کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں یاد کیا. ایسے وقت میں کون کس کو یاد کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے, در سجاد پر آتے امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کیا. ملاقات کے بعد عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص, ایک باپ, ایک بھائی, ایک بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا وصیت کرتا ہے, لیکن امام نے ایسے سنگین وقت میں کہ آپ رخصت کو آئے ہیں, اور ایسی رخصت ہے کہ دوبارہ خیمے میں نہیں آئیں گے, ایسے موقع پر آپ امام سجاد سے فرما رہے ہیں کہ اے سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. صرف مدینے کے شیعوں کو نہیں کہا, پورے عالم دنیا کے شیعوں کے لیے امام نے فرمایا, کہ پورے عالم کے لیے امام نے فرمایا کہ جہاں جہاں ہمارے شیعہ ہیں ان کو سلام کہہ دینا, اور ان سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہمیں یاد کر لینا. دیکھیے اہل بیت کی طرف سے کتنا مضبوط رشتہ ہے, اللہ کی طرف سے کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ ہمیں شکم میں بھی ہمیں کھانے کو دے رہا ہے, ماں کی گود میں بھی ہمیں کھانے کو دے رہا ہے. اور جب ہم بڑے ہو گئے تو بھی ہم سے اللہ نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے شکم کا, تمہارے رزق کا خیال ہم نے تمہاری ماں کے شکم میں کیا. اب تو تم جوان ہو چکے, اب تم بڑے ہو چکے, اب بھی ہم تمہیں رزق دیتے رہیں گے. توکل تو اللہ, لیکن اللہ پر تم بھروسہ رکھنا, اللہ پر تم اطمینان رکھنا. اہل بیت کی طرف سے, رسول کی طرف سے کتنا مضبوط رشتہ ہے, لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہماری طرف سے اہل بیت کا جو رشتہ ہے وہ ہے یا نہیں. وہ ان کی طرف سے رشتہ ہے, ہماری طرف سے رشتہ ہے بھی یا ختم ہو چکا. یہ ماہ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام, یہ رشتہ صرف آپ کا ہم سے نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے بھی رشتہ ہے. آج ہم حسین کا نام لیتے ہیں, ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آج جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہمارے گھروں میں ایک غم کا ماحول نظر آتا ہے, ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی, ہمارے اذاخانے سج جاتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ مولا صرف رشتہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, رشتہ ہماری طرف سے بھی ہے. مولا ہماری آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. مولا ہم خوش ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. مولا ہم غمگین ہوتے ہیں تو آپ کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. یہ رشتہ صرف آپ کا نہیں ہے مولا ہم سے, بلکہ رشتہ ہماری طرف سے بھی ہے, ہماری طرف سے بھی رشتہ ہے. مولا آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, آپ کربلا میں قتل ہوئے, آپ نے پریشانیاں اٹھائیں, آپ نے مصیبتیں اٹھائیں, لیکن آج ہماری آنکھیں آپ کے مصیبت کی وجہ سے بھیگ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا صرف آپ کی طرف سے رشتہ نہیں ہے, ہماری طرف سے بھی رشتہ ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رشتے کو اور برقرار کریں اور اس رشتے کو مضبوط کریں. ہر رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے.
اہل بیت سے رشتہ مضبوط کرنے کی واحد راستہ یہ ہے، واحد طریقہ یہ ہے، واحد راستہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے، جس پیغام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، خدا ان پر رحمت کرے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم حسینی مقصد کو لوگوں تک پہنچائیں، حسین کا پیغام لوگ گھر تک حسین کا پیغام پہنچائیں، وہ پیغام پہنچائیں جو حسین ابن علی نے کربلا میں بتایا ہے کہ دیکھو زندہ رہنے کے کیا طریقے ہیں۔ امام کا پیغام جو امام نے کربلا میں ہمیں درس دیا ہے اس پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔